بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. رواه البخاري. ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کے علی الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ فائدہ: علی الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے جائے گا، جبکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب اگر اس نے گناہ کیے بھی ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرائے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیں گے اور بغیر گناہوں کی سزا کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، یا گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے مراد پورے دین و توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک جندب بن جنادہ بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار تھا۔ آپ کی والدہ کا نام رملہ بنت وقیعہ غفاریہ تھا۔ بعض لوگوں نے آپ کا نام بریرہ بھی لکھا ہے لیکن پہلا نام صحیح ہے، بریر بھی لکھا ہے لیکن پہلا نام صحیح ہے۔ کنیت ابو ذر تھی۔ سکونت: میدان بدر کے قریب مدینہ منورہ کی راہ میں صفرا نامی ایک بستی تھی، یہی بستی آپ کا مسکن تھا۔ آپ کے قبیلے کی رہائش دو پہاڑوں کے درمیان تھی، جن میں سے ایک پہاڑی کا نام مصلح تھا اور دوسری کا نام محسا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف آ رہے تھے، ان پہاڑوں کے قریب پہنچے تو ان کا نام پوچھا۔ جب لوگوں نے ان کا نام بتائے تو آپ کو ان کے نام پسند نہ آئے۔ پھر آپ نے دریافت کیا، یہاں کون سے قبیلے آباد ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا، یہاں دو قبیلے آباد ہیں، ایک کا نام نار آگ ہے اور دوسرے کا نام بنی حراق جلنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کس قبیلے کی شاخیں ہیں؟ تو بتایا گیا، یہ بنو غفار کے قبیلے کے ہیں۔ پیشہ: آپ کے خاندان کا پیشہ تو ڈاکہ زنی تھا، لیکن آپ ابتدائی سے اس پیشے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ حلیہ: آپ کا قد لمبا تھا، نحیف و کمزور تھے، رنگ گندم اور نقش تیکھے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی انیس مکہ مکرمہ آ رہا تھا۔ عمرو بن عبسہ آپ کے اخیافی بھائی ہیں۔ آپ نے انیس سے کہا، سنا ہے ایک آدمی نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، ذرا اس سے ملاقات کر کے آؤ۔ جب آپ کا بھائی مکہ آیا تو آپ نے دریافت کیا، اس نے بتایا کہ قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص اپنے آپ کو خدا کا رسول مانتے ہیں۔ میں نے جب اس سے ملاقات کی تو اس نے بتایا، خدا تعالیٰ کو ایک جانو، اس کا کوئی شریک نہیں، بتوں کی عبادت چھوڑو، کسی کو تکلیف نہ دو، برے کام نہ کرو، خدا کی عبادت کرو اور خلق خدا کی خدمت کرو۔ آپ نے فرمایا، کچھ اس سے آگے بھی بتاؤ۔ تو اس نے کہا، میں اس سے آگے کچھ نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے میرے دل کو مطمئن نہیں کیا، میں خود مکہ جا کر ملاقات کروں گا۔ مکہ پہنچے، پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورے قریش میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ چکی ہے۔
حالات اتنے نازک تھے کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ آپ نے کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور خانہ کعبہ میں آ کر بیٹھے رہے، شاید کوئی ایسی صورت پیش آ جائے، خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے اور کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سارا دن گزر گیا لیکن مقصود کو نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ بنو ہاشم خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس منصب پر فائز تھے، لہذا رات کو خانہ کعبہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر بیٹھا ہے، اس سے پوچھا تم مسافر ہو؟ ابو ذر نے کہا ہاں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ آپ حضرت علی کے ساتھ چلے گئے۔ رات کو کھانا اور ٹھکانا دونوں مل گئے۔ صبح پھر خانہ کعبہ میں آ گئے۔ پھر سارا دن گزر گیا لیکن ہر مرتبہ ہر مراد لیکن وہ بات نہ سمجھ میں آئی اور ملاقات نہ ہوئی۔ دوسری رات پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہی مسافر آج بھی بیٹھا ہے۔ پوچھا کیا مسافر کو اپنی منزل نہ ملی؟ کہنے لگے نہیں۔ وہ پھر ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور حسب سابق مہمان کا حق ادا کیا، لیکن دونوں راتیں بالکل خاموشی سے گزری۔ نہ تو علی نے ان سے پوچھا نہ انہوں نے بتایا کہاں سے آئے ہو اور کس کام سے آئے ہو، اور نہ ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ کہا۔ تیسرے روز پھر خانہ کعبہ میں چلے گئے اور پھر سارا دن گزر گیا۔ تیسری رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہی مسافر بیٹھا ہے۔ کہنے لگے کیا ابھی منزل کا نام و نشان نہیں ملا؟ کیا منزل نہیں ملے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا آؤ پھر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ آپ کے پیچھے ہو لیے۔ راستے میں علی نے پوچھا آپ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا کہ اگر رازداری کا وعدہ کرو تو عرض کروں۔ حضرت علی نے کہا وعدہ ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کا پتہ کرنے آیا ہوں، اگر آپ کچھ جانتے ہوں تو میری رہنمائی کریں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو ان کی خدمت میں پہنچا دوں گا۔ راستے کی احتیاط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متبعین آج بڑی مصیبت میں ہیں، قریش کی دشمنی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا جو کسی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ پوچھا، ورنہ لوگ تمہیں مارتے پیٹتے۔ اب ذرا احتیاط سے کام لینا، تم میرے پیچھے اتنے فاصلے پر آؤ کہ اگر کوئی راستے میں مل جائے تو اسے یہ گمان نہ ہو کہ تم میرے پیچھے ہو۔ اگر راستہ صاف ہو تو خیر، ورنہ خدا نخواستہ اگر کوئی راستے میں مل جائے تو اس طرح جوتا اتار کر صاف کرنے لگو جیسے کوئی کنکر وغیرہ جوتے میں لگ گیا ہے۔ بالآخر اسی احتیاط سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ چہرہ انور دیکھتے ہی فوراً بول اٹھے ھذا الوجه ليس بكذاب، یہ مبارک چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر گفتگو شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی جس کا خلاصہ یہ تھا اللہ کو ایک جانو، اپنی ذات و صفات میں وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھے کام کرو، نیکی پھیلاؤ، برائی سے بچو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا قرآن سنایا، اس کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ آپ 5ویں مسلمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو ذر، اس وقت اسلام بڑے سخت دور سے گزر رہا ہے، مسلمانوں کو اذیت ناک تکلیفیں دی جاتی ہیں، ہماری تعداد اس وقت بہت تھوڑی ہے، ہماری حمایت کرنے والا کوئی نہیں، کفار بد کردار کے دل میں جو آتا ہے کر گزرتے ہیں اور کسی کو جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، لہذا تم اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا اور چپ چاپ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، وہاں جا کر اسلام کی تلقین کرو اور جو قرآن تم نے سیکھا ہے یہ لوگوں کو سکھاؤ۔ جب اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، مسلمانوں کی تعداد ہو جائے گی، اس وقت میرے پاس چلے آنا۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے سنا اور عرض کیا حضور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اپنے قبیلے میں رہوں گا، اسلام کی تلقین کروں گا اور جب اسلام کا غلبہ ہوگا اس وقت حاضر خدمت ہو جاؤں گا، لیکن آپ اپنے حکم میں تھوڑی سی تبدیلی کریں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کر ایک دفعہ بلند آواز سے لوگوں کو قرآن سناؤ، اس کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا مار کھاؤ گے، خاموش رہو۔ کہنے لگے آج واقعی مار کھانے کو دل بے قرار ہے۔ چنانچہ آپ نے اجازت دے دی۔ قریش کے مجمع میں قرآن کی بلند آواز۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان نبوت سے نکل کر سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ قریشی سردار اور نوجوان سبھی دارالندوہ میں بیٹھے تھے۔ ایک لخت قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، سانپ کی طرح بل کھا گئے اور خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے، اس پر ٹوٹ پڑے۔ مار پیٹ کے نتیجے میں لباس تار تار کر دیا اور چہرہ بھی سجا دیا، جسم کا بند درد کرنے لگا، لیکن اس بندے مومن کی زبان اور لب قرآن کی تلاوت میں مصروف رہا۔ کہیں سے حضرت عباس بن عبد المطلب آپ پہنچے تو ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا
یہ تو بنو غفار کا آدمی ہے، یہ تمہارا تجارتی راستہ بند کر دیں گے اور بھوکے مر جاؤ گے تم۔ بہرحال انہوں نے چھوڑ دیا۔ بارگاہ نبوت میں پہنچے، لباس اور جسم خون سے آلود تھا، دل ایمانی قوت سے بھرا ہوا تھا، لباس تار اور جسم داغدار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، میں نے نہ کہا تھا کہ خاموشی سے نکل جاؤ، اب پتھر گرم کر کے جسم پر ٹکور کرو۔ عرض کیا اور ساتھ ہی عرض کیا، یا حضرت ابھی دل کے ارمان پورے نہ ہوئے، کل کے لیے پھر اجازت مرحمت فرما دیں۔ کل کی نسبت آج کچھ ایمان سوا تھا۔ اسلام کی اس خاردار وادی میں قدم بے دھڑک اٹھنے لگے، دل کا سوز اور زبان کا جوش دونوں اپنی جوانی پر تھے۔ آج سیدھی دارالندوہ پہنچے، جہاں قریشی سرداروں اور نوجوانوں کا جنگٹا تھا۔ جسم پر وہی خون کے نشان تھے، جسم پر جگہ جگہ نئے زخم لگے ہوئے تھے، لیکن چال میں ایک وقار تھا، گلے میں سوز تھی۔ قرآن کے الفاظ لہجہ عربی اور دل ایمان سے معمور۔ فضا میں قرآن کی آواز بلند ہوئی، اور وہ آواز جو مومنوں کے کانوں میں رس گھولتی تھی، کفار اشرار کے کانوں میں زہر گھول گئی۔ بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے اور فضا میں دو آوازیں برابر سنائی دیتی رہیں، ایک قرآن کی آواز اور دوسری مار پیٹ اور گالی گلوچ کی آواز۔ آج جسم پہلے کی نسبت خوب لہولہان تھا، دل کی حسرتیں پوری ہو گئی، اور عباس کو پتہ چلا تو وہ دارالندوہ میں آئے، آپ کو چھڑایا اور قریش کو کہا، خدا تمہارا برا کرے، اگر تمہاری تجارت بند ہو گئی تو کتنے دن جیو گے؟ ذرا غور کرو، کفر کتنا ڈرپوک اور بزدل ہے، اور ایمان کتنا جری اور دلیر۔ یہ ایک ہی شخص کی زندگی کے دو نمونے ہیں۔ صرف ایک دن پہلے طبیعت پر کفار کا اتنا خوف مسلط ہے کہ کسی سے ڈر کے مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے نہیں، مبادا کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور دوسرے دن جب مسلمان ہو گئے تو اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ طبیعت بے اختیار ہونے لگی، اور اس انجام سے بے خبر ہو گئے، اس سے بالکل بے پرواہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند روز رہنے کے بعد اپنے قبیلے میں واپس آ گئے، اور جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کی تعمیل میں دن رات کوشاں رہے۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، ان کے قبیلے کے کئی آدمی مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں پہنچتے رہے، اور اس ایمانی شان سے پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے اختیار دعا نکلی، غفار غفر اللہ لہ، بنو غفار کو اللہ تعالی معاف کرے۔ ابو ذر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 13 سال پہلے ان کے دل میں ایمان کا بیج بویا تھا۔ آج وہ اتنا تناور درخت بن گیا تھا کہ اس کے پھل پک کر تیار ہو چکے تھے۔ ابو ذر کون تھے؟ اس بھری پری دنیا میں ایک غریب الدیار، ایک مسافر جس کی نگاہوں میں دنیا کی بے ثباتی اور دل میں دنیا سے بے رغبتی کا ایک لازوال تصور تھا۔ وہ ابو ذر جس کے خاندان کا پیشہ ڈاکہ زنی تھا، وہ آج دنیا انسانیت کا تاجدار تھا، غریبوں، تنگ دستوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی دستگیری کرنے والا تھا، جو ہاتھ میں آئے غریبوں پر خرچ کر دینے والا، اور دوسروں کے پاس جائز ذرائع سے پیدا شدہ حلال کی دولت بھی دیکھ کر ان سے الجھ جانے والا کہ اس دولت کو اپنے پاس رکھتے کیوں ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر